اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید رسولہ وخیر خلقہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسولنا رسول الثقلين في حديثه الشريف اطلب العلم من المهد الى اللحد وقال ايضا اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. محترم مومنین و مومنات، آج اجتہاد آن لائن کا پہلا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ اجتہاد کا لغوی معنی کوشش ہے، سٹرگل۔ لغوی معنی اجتہاد کا کوشش۔ کسی بھی کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں لغتاً، جیسے احادیث میں بھی آتا ہے والاجتہاد علی الورع، پرہیزگاری کی کوشش۔ اجتہاد یجتہد اجتہاداً، باب افتعال ہے۔ جہاد اور اجتہاد کا پرائمری مادہ ثلاثی مجرد کا مادہ ایک ہی ہے۔ جہد مسلسل، جہاد بالنفس، جہاد فی سبیل اللہ، جہد، جہد، مجاہد، مجتہد، یہ سارے الفاظ جیم ہا دال سے ماخوذ ہیں۔ اجتہاد اصطلاح میں اس فیکلٹی کو کہتے ہیں، اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو ایک ایکسپرٹ کے اندر مسلسل علمی جد و جہد کے بعد پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب وہ قرآن و سنت، عقل اور اجماع محصل کے ذریعے شریعت کا حکم اپنے لیے یا کسی کے لیے استخراج کر سکتا ہے۔ ہمارے اس سلسلہ گفتگو میں، جس کا آج یہ پرائمری اور پہلا درس ہے، اصطلاحات کے علاوہ اجتہاد کی شرائط، مجتہد کی شرائط، تقلید اور اجتہاد کا باہمی تعلق، مقلد اور مقلد کے رابطے کے ذرائع، مقلد، محتاط اور مجتہد کی
डेफिनेशन, जरूरत इज्तिहाद, बायोग्राफी ऑफ इज्तिहाद, तारीख इज्तिहाद, एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद, फवायद व मनाफे इज्तिहाद वगैरह पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। यूं समझ लीजिए ये हौज़ा इल्मिया का वो दर्स है जिसे सलीस आसान बना के आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कुरान मजीद में हौज़ा इल्मिया की एक ही आयत है, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम ताइफतुल लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैह। मोमिनों में से एक गिरोह को आमादा होना चाहिए। क्यों नहीं मोमिनों में से एक गिरोह आमादा होता, कमर बस्ता होता कि वो निकले, वो गिरोह सारे के सारे वो गिरोह वाले निकले और जाकर तालीम दीन हासिल करें और अपने अपने इलाके के लोगों को डराएं जब उनकी तरफ पलटे। गोया हौज़ा इल्मिया की ये आयत हौज़ा का पर्पस बता रही है कि हौज़ा इल्मिया में तालीम व ताल्लुम, इल्म व अमल की किश्ती पर सवार होने के बाद जुमूद इख्तियार नहीं करना, बल्कि अपने अपने इलाके में वापस जाना है और लोगों को तबलीग दीन करनी है, अल्लाह से लोगों को डराना है कि लोग अल्लाह से खौफ खाएं, डरें, खशिया इलाही पैदा हो, लोगों के अंदर हलाल और हराम को समझने का जज्बा पैदा हो, वो मिक्स अप न करें मसाइल को। बहुत सारे गुनाह लोग इसलिए करते हैं कि उनको हलाल और हराम की तमीज नहीं होती, उन्होंने हलाल और हराम को पढ़ा नहीं होता, उन तक गुनाहाने कबीरा की फहरिस्त पहुंची नहीं होती, तो वो गुनाह करते हैं। अगर उन्हें मारिफत हो जाए इस बात की कि कौन सी चीज हराम है, कौन सी जायज है, तो अक्सर लोग फेले हराम का इर्तिकाब न करें। इज्तिहाद ऑनलाइन के जरिए मोमिनीन मोमिनात को वो मटेरियल आसान बना के पेश किया जाएगा जो हौज़ा इल्मिया में इंतहाई मुश्किल तरीन होता है और गुंजलक अबहास के बाद डिलीवर किया जाता है। ये बहस तमहीस आपके अंदर एक जोश और जज्बा तालीम इल्म दीन का पैदा करेगी। जिस तरह ऑनलाइन कॉलेजेस हैं, ऑनलाइन सेमिनरीज हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, ऑनलाइन स्कूल्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, यूं समझ लीजिए ये ऑनलाइन इज्तिहाद आपकी आसानी के लिए शुरू किया जा रहा है ताकि आप बड़े आराम के साथ अपने घरों में सुकून के साथ इस दर्स को हासिल कर सके। हमारी ये गुजारिश होगी हमारे ऑडियंस से, हमारे नाज़रीन और नाज़रात से कि वो
نوٹ بک اور قلم اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ اصطلاحات کو نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، انہیں معلوم ہو کہ پہلے درس میں مثلا ہم نے کیا پڑھا۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اجتہاد کا لغوی معنی کوشش ہے، اصطلاحی معنی وہ صلاحیت جو مجتہد کو قرآن و سنت و عقل و اجماع محصل کے ذریعے اپنے لیے یا غیروں کے لیے نئے سے نئے ایشوز میں تکلیف شرعی معین کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب آ جائیے ذرا اور کچھ اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ تکلیف کیا ہے؟ ایک تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب کو سر میں درد ہو تو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف جو ہم آج پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ یا مثلا کسی کو جیلسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کوئی صاحب مولا علی کے فضائل سنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے سامنے اگر فروع دین، تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ آ جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تکلیف، ایک تکلیف ہے شرعی۔ شریعت میں تکلیف اس ریسپانسبلٹی کو کہتے ہیں جو شریعت نے اس کے اوپر لاگو کی ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک طالب علم ہوں، میں نے مدارس دین اور حوزہ علمیہ میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم سے جو حاصل کیا، مجھ پہ ضروری ہے کہ میں وہ اپنے بھائی بہنوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں تک پہنچاؤں۔ یہ میری تکلیف شرعی ہے۔ یا مثلا آسان مثال عرض کروں، ایک صاحب اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، وہ مثلا تہجد کے پابند ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں نیو یارک میں فجر کا وقت 5:34 پہ ہے، وہ صاحب 6 بجے، 6:30 بجے اپنے بچوں بچیوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ تکلیف شرعی ہے کیونکہ وہ مکلف ہیں، ان پر شریعت نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ مکلف اللہ کی ذات جس نے ہمیں یہ ڈیوٹی عطا کی ہے، مکلف ہم ہیں۔ لہذا آپ جب توضیح المسائل رسالہ عملیہ یا کتب فقہ کا مطالعہ فرماتے ہیں، مجموع المسائل ہو، مختصر المسائل ہو، یا تحفۃ العوام ہو، تحفۃ الاحکام ہو، دینیات کی کتابیں ہوں، تو آپ بچپن سے یہی پڑھتے ہیں کہ ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ اصول دین کو اپنی محنت سے، ہمت سے، پڑھنے سے سیکھے، اور تکلیف ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ فروع دین میں یا خود مجتہد ہو، جو پوسٹ تکلف کی پوسٹ نہیں ہے۔ آج کل یہ پوسٹ بھی تکلف کی پوسٹ بننے لگ گئی ہے، جیسے علامہ کا لفظ ہمارے ملک میں تکلف کا لقب بن گیا تھا، ہر کس و نکس کو علامہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ فقہ میں صرف ایک علامہ گزرے ہیں اور ان کا نام علامہ حلی ہے۔ دوسرا علامہ فقہ جعفریہ میں گزرا ہی نہیں۔
یا تو خود مجتہد ہو. مجتہد اسے کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کا مفصل ادلہ کے ساتھ علم رکھتا ہو. اجمالی علم تو مقلد کے پاس بھی ہوگا، تفصیلی علم ہو اسے مجتہد کہتے ہیں. وہ شخص جو اپنے علم اور تجربے کے باعث استنباط احکام شریعت کر سکے اسے مجتہد کہتے ہیں. ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد ہو، یا تو مجتہد ہو یا محتاط ہو، کیئرفل. جورسٹ نہیں تو کیئرفل ہو. کیئرفل ایک بہت ہی سینسٹیو پوسٹ ہے، سینسٹیو سچویشن ہے. محتاط کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اس نے تمام براج کرام کے رسالہ علمیہ کو تفصیل سے پڑھا ہو، قرآن و سنت کو سمجھتا ہو، اتنی عربی جانتا ہو کہ اسے معلوم ہو کہ ایک ایک لفظ کے 70 معانی ہوتے ہیں، اور آیات قرآنی کی تفسیر ظاہری ہوتی ہے، تفسیر باطنی ہوتی ہے، تفسیر موضوعی ہوتی ہے، تفسیر غیر موضوعی ہوتی ہے. کچھ آیات قرآن احکام کے بارے میں ہوتی ہیں، کچھ احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، کچھ اخلاقی آیات ہوتی ہیں، کچھ ہسٹری بیان کرتی ہیں، کچھ حکم و امثال کو، ضرب المثل وغیرہ کو بیان کرتی ہیں وغیرہ. اسے علم ہونا چاہیے. محتاط عالم دین ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہو احکام شریعت کی جمع آوری پر، کلیکشن پر. خود کریٹ نہیں کر سکتا، خود اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ اس وقت اس کی تکلیف شرعی کیا ہے، مگر وہ کلیکشن کے ذریعے ایک نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر اکثر مجتہدین نے مثلا اس ایشو میں حکم لگایا ہے حرمت کا تو اوائڈ ہی کر لینا چاہیے. اسے کہتے ہیں محتاط. ہر مکلف کے لیے ضروری ہے یا وہ خود مجتہد ہو یا محتاط ہو یا مقلد ہو. اگر ایکسپرٹ نہیں، جورسٹ نہیں، کیئرفل بھی نہیں تو تقلید کرے. مومنین و مومنات، یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیجیے، اس میں کوئی تکلف نہ سمجھیے گا، اس میں کوئی شرما حضوری کا تصور نہ لائیے گا، اس میں کوئی آرٹیفیشل موٹو نہ سمجھیے گا. فقہ جعفریہ میں امام علیہ السلام کی غیبت کے دور میں مجتہد کی تقلید کے بغیر کیا گیا ہر عمل باطل ہے. جو لوگ ہمارے بھائی بہنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں، مجتہد کی ضرورت نہیں، وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. بلکہ ہمارے مذہب کی بیوٹی یہی ہے، باقی مذاہب سے مابہل امتیاز یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، باقی مذاہب میں اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے. اسی لیے ہمارے ہاں استنباط ہے، استخراج ہے، آرگیومنٹ ہے،
دلائل ہیں. باقی مذاہب میں، فرقوں میں جمود ہے، سکوت ہے. امامیہ اثنا عشریہ فرقہ اس بات پہ نازا ہے کہ ان کے امام نے پردہ غیبت میں جانے کے بعد انہیں لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ارشاد فرما کے گئے، اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا. جب تمہیں نئے نئے مسائل درپیش ہوں تو تم ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف ان مسائل میں رجوع کرنا. روات راوی کی جمع ہے، یہاں پر مراد وہ راوی ہیں کہ جو اجتہاد پر فائز ہیں، جن کی روایت کے بارے میں چوں چرا نہیں ہوتی، جو علم الحدیث کو، علم الرجال کو کھنگالنے کے بعد معصوم کے ارشاد گرامی کے پرتاؤ میں اپنا فتویٰ صادر کرتے ہیں. پھر امام علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کنٹینیویشن میں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وہ مجتہدین میری طرف سے، امام زمانہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. حجت کہتے ہیں دلیل کو. اب یہیں سے پتہ چلا کہ کسی مجتہد کو یا کسی قریب اجتہاد ہستی کو اگر حجت الاسلام یا حجت الاسلام والمسلمین یا حجت الدین کہا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ حجت کا مطلب دلیل ہے، حجت خود دلیل ہے. ظاہر ہے کہ جب حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہو کہ وہ تم پر حجت ہے، تو ان کو حجت المؤمنین کہنا بھی جائز ہے، حجت المسلمین کہنا بھی جائز ہے. اور کیونکہ اسلام کو بیان کر رہے ہیں، حجت الاسلام بھی کہا جا سکتا ہے، حجت الشریعت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، حجت الفقہ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حجت ہے. حجت بمعنی دلیل، وہ دلیل ہے میری طرف سے، اور میں دلیل ہوں اللہ کی طرف سے. دیکھیے مجتہد کو ہم نے کبھی حجت اللہ نہیں کہا، کیونکہ حجت اللہ حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات مقدس ہے، جو ہمارے اعلی حضرت ہیں، ہمارے صاحب الزمان ہیں، ہمارے امام زمان ہیں، ہمارے امام العصر ہیں، ہمارے زمانے کے ناموس الدہر ہیں، ولی العصر ہیں، ولی الامر ہیں. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مجتہد کو ہم حجت الاسلام کہتے ہیں، حجت المسلمین کہتے ہیں، حجت الدین کہتے ہیں، حجت الشریعت کہتے ہیں. وہ بھی حکم امام سے کہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حجت الحجت ہے، حجت الامام ہے، امام پاک کی طرف سے وہ دلیل ہے. آج کے اس ابتدائی اور پہلے درس میں ایک بات میں اور واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں ایک قاعدہ لطف ہے. وہ قاعدہ لطف یہ ہے کہ اگر ایک زمانے کے سارے مجتہد خدا نہ خواستہ
غلطی پر ہوں، یعنی غلط فتویٰ، یونینیمس فتویٰ غلط دے رہے، تو اللہ کی طرف سے ہمارے امام مہدی علیہ السلام پر لطفاً یہ واجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک مجتہد کو آ کر بتا دیں کسی بھی ذریعے سے کہ تم لوگ جو اس فتوے پہ مجتمع ہو گئے ہو، اکٹھے ہو گئے ہو، یہ فتویٰ غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف۔ یہ 73 فرقوں میں سے صرف ہمارے فرقے میں ہے، جیسا کہ امام زمانہ بھی ہمارے فرقے میں ہے۔ ناظرین و ناظرات، میری ان گزارشات پر دقت کے ساتھ توجہ فرمائیں اور ان مطالب کو نوٹ فرماتے چلیں تاکہ آپ کو مدد ملے علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو عام کرنے کی۔ ہم اس اوپن فورم کے ذریعے پوری دنیا میں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو عام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کو پتہ چلے کہ جو فقہ جعفریہ ہے اس کی بیوٹی کیا ہے، اس میں فقیہ اور مجتہد کن کٹھن مراحل علمی سے گزر کر مسند اجتہاد تک پہنچتا ہے۔ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں جو گزارشات کی، ان میں ایک گزارش یہ کی کہ مجتہد کسے کہتے ہیں، اجتہاد کیا ہوتا ہے، مقلد کون ہے۔ مقلد اسے کہتے ہیں جو تقلید کرے، فالو کرے۔ فروع دین، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ محتاط اسے کہتے ہیں کہ جو کلیکشن کر کے تکلیف شرعی کا استخراج کر لے۔ تو گویا مکلفین کی کل 3 قسمیں: مقلد، محتاط اور مجتہد۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو مکلف نہیں، مجنون، پاگل، دیوانہ۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں وہ بے شک تقلید نہ کریں، نہیں وہ محتاط بنے نہ مجتہد بنے، اس لیے کہ دیوانے پہ تکلیف شرعی ہوتی ہی نہیں۔ عاقل بالغ پر احکام شریعت لاگو ہوں گے۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ایک کال لیں گے جب آئے گی، اس وقت تک میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ البتہ اگر آپ کال فرمانا چاہیں اجتہاد آن لائن کے پہلے پروگرام میں، تو آپ 856-266-5786 پر کال فرما لیں۔ آپ کی اسکرین پر بھی ابھی یہ نمبر آ رہا ہے، اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو آپ ڈاکٹر سخاوت DrSakhaWat@gmail.com پہ ای میل بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ای میلز کے جواب دیے جائیں گے۔ ابھی اگر ای میل آ گئی تو ابھی جواب دیں گے، اور کال آئی تو کال کا ابھی جواب دیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے ہم کال لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری ساری رکھیں گے۔ ذرا اپنا بھی خیال رکھیے،
اور ہمیں دیکھتے رہیے تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج اور نشر و اشاعت ہوتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید علی اللہ قاضی اپسٹیٹ نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی جناب کاظمی صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ بالکل آپ کا ابتدائیہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا واضح طور پر سب چیزیں جو ہیں وہ نریٹ کر دی ہیں. اصل ایک بات ہے یہاں پاکستان میں جو بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ حجت الاسلام لکھ دیتے ہیں. جب آپ نے فرمایا ہے کہ جو مجتہد ہو وہ ہی لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, اور کیا پاکستان میں کوئی ایسا مجتہد ہے جس کی کوئی تقلید کی جا سکتی ہو؟ ہے بہت شکریہ, تو یہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ بہت شکریہ جناب سید علی رضا شاہ صاحب نے ہمیں کال کی اپ اسٹیٹ نیو یارک سے. شہر کا نام کیا ہے شاہ صاحب؟ روچسٹر ہے جی. روچسٹر نیو یارک سے ہمارے سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی ہمیں کال فرما رہے ہیں اور وہ ہم سے یہ استفسار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کن لوگوں کے نام کے ساتھ حجت الاسلام لکھا جائے اور کیا پاکستان میں کوئی مرجع تقلید مجتہد اعظم ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب شاہ صاحب اور آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں آپ کو صحت سے نوازے اور آپ کی حوائج شرعیہ کو پورا کرے کہ آج آپ ہمارے پہلے پروگرام اجتہاد آن لائن میں شریک اور شامل ہوئے ہیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے یہ آپ ذرا آرڈر کے ساتھ ترتیب کے ساتھ سن لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کے ذریعے سب کے لیے آسانی ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد کو ہی حجت الاسلام کہا جائے گا, یہ میں وضاحت کر رہا ہوں, ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی. البتہ وہ عالم دین جو شریعت میں اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہو کہ وہ نقل قول کرے یا اپنا فتویٰ صادر کرے, کم از کم اتھینٹسی سے وہ یہ خدمت کرے تو اس کو حجت الاسلام لکھا کہا جا سکتا ہے. اب آئیے ذرا حوزہ علمیہ کی ٹرم سن لیجئے تاکہ پھر آسانی ہو جائے. حوزہ علمیہ میں جب انسان طالب علم مبتدی ہوتا ہے, مبتدی بگنر پرائمری, تو اسے نہ تو ثقۃ الاسلام لکھا جاتا ہے, نہ ثقۃ الاسلام والمسلمی, نہ حجت الاسلام, نہ حجت الاسلام والمسلمی. اس کو بس آغا کر کے پکارا جاتا ہے احتراماً, یا جناب کر کے پکار لیتے ہیں ہمارے بر صغیر کے کلچر میں. جب وہ ابتدائی کتب کو پڑھ کے تقریباً فقہ کی ابتدائی کتب میں ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اس کو مولوی کے نام سے پکارا جاتا تھا. اب تو خیر مولوی ہمارے ہاں متروک ہو چکا ہے. اب ہمارے ہاں مولانا کا لفظ ہے تو مولانا بھی ان کو پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. حوزہ علمیہ میں قم یا نجف میں اس بندے کو ثقۃ الاسلام کہتے ہیں جو تقریباً سطوح تک پڑھ رہا ہو, یا پھر ثقۃ الاسلام والمسلمین کہہ دیا جاتا ہے.
سطو سے مراد یعنی رسائل مقاصد کفایہ تک جو پہنچ جائے اسے ثقۃ الاسلام یا ثقۃ الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. پھر جب وہ درس خارج پڑھ رہا ہو تو اسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے. جب وہ درس خارج پڑھ لے تو اس کو حجت الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. اور جب وہ درس خارج پڑھانے کے قابل ہو جائے تو اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے. اور جب وہ تقلید کے قابل ہو تو اسے آیت اللہ العظمی کہا جاتا ہے. یہ دستہ بندی ہے. اس میں کبھی کمی بیشی بھی ہوتی ہے. اس کو کوئی حرف آخر نہ سمجھا جائے. جیسے سطو والوں کو بھی حجت الاسلام لکھا جاتا ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. بعض اوقات وہ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں ایکسپیرینس کے ذریعے. تو ہمارے ہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کسی کو حجت الاسلام لکھنا، جیسا کہ آج کل بدقسمتی سے رواج پڑ چکا ہے، جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا ان کو بھی مولانا، علامہ، حجت الاسلام وغیرہ بلکہ والمسلمین کہہ دیا جاتا ہے. اور جو بیچارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو مولانا تک نہیں کہا جاتا. یہ ہماری قوم کی کم لطفی ہے اور نا آگاہی ہے. ہمیں القاب کے سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ جناب شاہ صاحب کے پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، پاکستان کے وہ مجتہد اعظم جو اہل خبرہ کے نزدیک نائب امام شمار ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ متفق طور پر وہ ہمارے آیت اللہ العظمی حافظ شیخ بشیر حسین نجفی مدظلہ العالی، جو باٹا پور لاہور کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، مائگریٹ ہو کے باٹا پور لاہور میں آ گئے، اور آج کل وہ نجف اشرف میں زعیم حوزہ علمیہ ہیں. یہ ہمارے مجتہد اعظم ہیں، نائب امام ہیں. ان کی تقلید مبرئ الذمہ ہے. تکلیف شرعی سے سبکدوش ہونے کے لیے ان کی تقلید کافی اور وافی ہے. باقی ہمارے ملک میں مجتہد ضرور ہے، مگر ایسا کوئی مجتہد اعظم میری نظر میں نہیں پاکستان یا ہندوستان میں اس وقت کہ جس کی تقلید میں کہہ سکوں کہ مبرئ الذمہ ہوگی. ویسے ہمارے مجتہد ضرور ہے، اور ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ. ان مجتہدین کے تعارف میں آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پروگرام جو آئیں گے، دروس آئیں گے، ہم تفصیل سے بحث کر لیں گے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اجتہاد آن لائن ہے. اگر آپ کال کرنا چاہیں 856-266-5786 پر کال کریں. ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں اس وقت اجتہاد آن لائن. بعد میں جو لوگ ریکارڈڈ دیکھیں تو وہ ویسے کال کر لیں، مگر لائیو کال کو ایکسپیکٹ نہ کریں. اگر کسی بھی کالر کی کال اجتہاد آن لائن کے سلسلے میں ہے تو میں سخاوت حسین سنرالوی آپ کا ہوسٹ جواب دینے کو تیار ہوں. آج فقہ کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں، مجتہد کے بارے میں، محتاط اور مقلد کے بارے میں سوال کیجئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں.
हम इस वक्त इज्तिहाद ऑनलाइन का लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर कोई और कॉलर हमसे इज्तिहाद ऑनलाइन के ज़ैल में कुछ पूछना चाहें, हमें एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं drsakhavat@gmail.com, 8562665786 पे एसएमएस कर सकते हैं, या हमें आप कॉल फरमा सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ लोगों की कॉल्स ड्रॉप हो गई हैं, वो दोबारा ज़हमत फरमा लें ताकि हम उनके सवालों के जवाब पेश कर सकें। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं हदिया मलिक बोल रही हूँ न्यू जर्सी से। मैं मेहदी टीवी देख रही हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और क्वेश्चन ये है, एक लड़की और लड़का किस उम्र में मुकल्लफ होते हैं? शाबाश। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हदिया मलिक। हदिया मलिक ने हमें कॉल की है और ये हमसे न्यू जर्सी से सवाल कर रही है कि लड़की और लड़का किस उम्र में मुकल्लफ होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। यूथ को मैं एनकरेज करूंगा, अगरचे हम इंग्लिश में भी इंशाअल्लाह इज्तिहाद ऑनलाइन के प्रोग्राम करेंगे, अलबत्ता इस प्रोग्राम में भी आप शामिल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जवाबन अर्ज है हदिया मलिक को कि 15 साल और 15 साल में लड़का, 9 साल में लड़की कंप्लीट होने पर मुकल्लफ हो जाते हैं। आयतुल्लाह मुदर्रिसी ये कहते हैं कि आजकल लड़कियां 12 साल में मुकल्लफ होती हैं, मगर हम ये समझते हैं कि उमूमन जो उलमा का इरशाद रहा वो यही रहा कि 9 साल कंप्लीट होने पर लड़की, 15 साल कंप्लीट होने पर लड़का मुकल्लफ हो जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम वॉच करते रहिए और एनकरेज कीजिए, अपने रिश्तेदारों को ईमेल कीजिए कि वो हमसे राब्ते में रहें। इज्तिहाद ऑनलाइन का हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कुछ कॉल्स ड्रॉप हो गई हैं। हम उन भाई बहनों से गुजारिश करेंगे कि वो हमें दोबारा कॉल फरमा लें। जो हमें कॉल कर रहे हैं वो हमें दोबारा कॉल कर लें ताकि हम उनके सवालात के जवाबात उनकी खिदमत में पेश कर सकें। जो हमारे भाई बहन इस वक्त हमें लाइव वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि हम इज्तिहाद ऑनलाइन के प्रोग्राम में इज्तिहाद के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बहस व तमहीस कर रहे हैं और हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू हौज़ा इल्मिया की ये तालीम है जिसको घर घर हम आम करना चाहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम कॉल ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू जारी और सारी रखेंगे। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने किया तो फोन किसी ने उठाया ही नहीं था। कौन साहिबा फरमा रही हैं और कहां से? जी मैं सैयदा ज़हरा बोल रही हूँ। सैयदा ज़हरा न्यू जर्सी से। जी इरशाद फरमाइए। बोल रही हूँ सैयदा ज़हरा। जी मैंने कॉल की थी तो किसी ने उठाया नहीं। होल्ड करें। मौलाना साहब पढ़ रहे थे। बिस्मिल्लाह। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं आपसे मुखातब हूं, आप इरशाद फरमाएं। आपका सवाल ऑन एयर जा रहा है और ऑन एयर ही आपका जवाब होगा। फरमाइए। बस यही कि मेरा सवाल ये है कि आप किसको भी पहले आप ये रिक्वेस्ट करें मेरी तरफ से कि झूठ बोले, कौम झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ को अपनाना छोड़ दे, बस हर चीज बेहतर हो जाएगी। क्या ये झूठ को छोड़ सकते हैं? ये इनसे गारंटी दें। बहुत शुक्रिया
سیدہ زہرا نے ہمیں نیو جرسی سے کال فرمائی. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارا لائیو پروگرام واچ کر رہی ہیں اور انہوں نے بہت اچھی تجویز دی کہ آپ اپنے پہلے درس میں قوم سے، امت مسلمہ سے یہ درخواست کریں کہ بعض لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنی تمام قوم کے افراد کو یہ کہوں گا کہ ہم سچے رسول کے ماننے والے، ہمیں جھوٹ زیب نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب مولانا، آپ ذرا اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر لیجئے یا بند کر لیجئے. ارشاد فرمائیے کیسا مزاج ہے جناب آپ کا؟ جی بس ہو گیا ہے، دعا فرمائیے. میں بات کر رہا تھا آپ کا پروگرام یہ نیا سے شروع ہوا ہے، اتحاد آن لائن، ماشاء اللہ بہت ہی مفید رہے گا سب کے لیے. اس سلسلے میں یہ ذہن میں آیا کہ اکثر جو ہے جو احادیث میں فقیہ کا لفظ آیا ہے، تو کیا کسی حدیث میں مجتہد کا لفظ بھی بیان کیا گیا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ. جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو بھی، آپ کے اعزاء و اقربا کو اللہ زندہ و سلامت رکھے. ہمارے ٹیم کے ایک فرد اور ہمارے کالیگ اس وقت لائن پہ ہیں جو خود الہدا الفلاح کے پروگرام ایوری ٹیوزڈے کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ ان سے بھی استفادہ کرتے رہیں گے. اور خطیب اہل بیت بھی ہیں، ذاکر حسین بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں. ان کا بہت ہی خوبصورت سوال ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ احادیث میں مجتہد کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر فقیہ ہے، مجتہد ہے، یا کون سے الفاظ ہیں؟ تو ان کے جواب میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، تو اس میں لکھا من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے اور مرد فقیہ کی طرف. فقیہ فقہ سے ہے، فقیہ صفت مشبہہ ہے، جو شخص ہمیشہ فقہ کے ساتھ رہے اس کو فقیہ کہتے. ایک دوسری حدیث شریف امام پاک کی سماعت کر لیجئے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، ہمارے فقہاء میں سے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، ہمارے فقہاء میں سے، صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولاہ مخالفاً لہواہ مطیعاً لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. زمانے کا امام ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ یہ نص ہے تقلید کے اوپر. یہ نص ہے. نص یا قرآن سے ہوتی ہے، یا حدیث سے، یا قول معصوم سے، یا فعل معصوم سے. ارشاد فرمایا فقہا میں سے جو شخص 4 شرائط رکھتا ہو، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، شہرت پرست نہ ہو، ہوا پرست نہ ہو، ہوا و ہوس کا غلام نہ ہو، لالچی حریص نہ ہو، حافظاً لدینہ،
دین کا اپنے دین کا محافظ ہو. مخالفاً لہوا ہو، اپنی انسائٹ نفس امارہ کا مخالف ہو، اور اپنے مولا معصوم امام زمانہ علیہ السلام کا مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ، عوام پر واجب ہے کہ وہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں. اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں 2 ارشادات پیش کیے، ایک امام حسین علیہ السلام کا، ایک امام زمانہ علیہ السلام کا، جن میں فقیہ اور فقہا کے لفظ استعمال ہوئے. انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اپنے اگلے پروگرام میں، اس لیے کہ ہمارا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، ہم اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مجتہد اور فقیہ کے الفاظ پر بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ احادیث شریف میں لفظ فقیہ آیا ہے، لفظ مجتہد آیا ہے یا نہیں، اور کیوں نہیں آیا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارے آئندہ انشاءاللہ بدھ کے دن وینڈسڈے کو 6 بجے بشرط زندگی پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام اجتہاد آن لائن کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایوری وینڈسڈے، ہر بدھ کو 6 سے 7 بجے تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام اجتہاد آن لائن پیش کیا جائے گا. یہ نیا پروگرام ہے، نیولی انٹروڈیوسڈ پروگرام ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں. ہم حوضے کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں. اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں آج اجتہاد آن لائن کا یہ پروگرام دیکھنے سننے والوں کو اللہ سلامت رکھے. یہ ایک ہمارے کالر نے ہمارے اسٹوڈیو کے انچارج کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آواز بھی ٹوٹ رہی ہے اور پکچر بھی کلیئر نہیں ہے. میں گزارش کروں گا اپنے اسٹوڈیو والوں سے کہ اب آج کے بعد کم از کم نہ تو پکچر ٹوٹنی چاہیے نہ آواز ٹوٹنی چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو کے جو انچارج ہیں ان کی توفیقات عالیہ میں بھی اضافہ فرمائے. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کے ساتھ اجتہاد آن لائن نمبر 2 کے ساتھ آپ کا یہ خادم سخاوت حسین صدرالوی پھر حاضر خدمت ہوگا. ای میل کرنی ہے تو ڈاکٹرسخاوت@gmail پر ای میل فرمائیں. فون کرنا ہے تو 8562665786 ہے. اور اگر آپ نے لائیو کال کرنی ہو تو اگلے بدھ کو انشاءاللہ 6 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئی ہوپ کہ اگلے بدھ کو انشاءاللہ وائس بھی بریک نہ ہو اور پکچر کی کوالٹی بھی اچھی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ